توجہ سے ملاحظہ کریں، جب حشر کا دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم، کوئی کسی کا پرسانی حال نہ ہوگا، کوئی کسی کا یار و مددگار نہ ہوگا، اللہ اللہ میزان قائم کر دیا جائے گا، جہنمی جہنم کی طرف لے جائے جا رہے ہوں گے، جنتی جنت کی طرف لے جائے جا رہے ہوں گے، آدم علیہ السلام عرش کے سائے کے نیچے جلوہ فرما ہوں گے، یہ ملاحظہ کر رہے ہوں گے کون جنت میں جا رہا ہے کون جہنم میں جا رہا ہے۔ اچانک آدم علیہ السلام کی نگاہ ایک ایسے شخص پر پڑے گی جسے عذاب کے فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے، اور اس گناہگار کی بے چین و بے قرار نگاہیں میدان حشر میں کسی کو تلاش کر رہی ہوں گی۔ آدم علیہ السلام جب اسے دیکھیں گے سمجھ لیں گے یقیناً آج حشر کے دن کسی نے اس کا ساتھ نہ دیا، آج یہ اپنے آقا ماوا ملجا داتا سرور کائنات فخر موجودات حاکم ارض و سماوات باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تلاش کر رہا ہے۔ آدم علیہ السلام چلیں گے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کریں گے، اے اللہ کے حبیب، آپ کے ایک گناہگار امتی کو عذاب کے فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے، اے سنی زندہ دل غیور مسلمانوں، میرے اور آپ کے آقا جب اتنا سنیں گے سرکار وہاں سے چلیں گے، ان فرشتوں کے قریب پہنچیں گے جو گناہگار کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ جملے نوٹ کرنے کی کوشش کرنا، ایک بھی جملہ مس نہیں ہونا چاہیے، میرے جملوں کو اپنے دل کی تختی پر نوٹ کریں۔ سرکار فرشتوں کے قریب پہنچیں گے، سرکار فرمائیں گے فرشتوں یہ بتاؤ میرے اس امتی کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ فرشتوں ٹھہر جاؤ، فرشتوں ٹھہر جاؤ، فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ فرشتوں کو ہمت و مجال نہ ہوگی جو میرے اور آپ کے آقا کے حکم کو ٹال دیں، کیونکہ فرشتے جانتے ہیں جو رسول اللہ کی طبیعت ہو جاتی ہے وہی خدا کی مشیت ہو جاتی ہے۔ ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سربراہ تم پہ کروڑوں درود کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ سرکار فرمائیں گے فرشتوں میرے اس امتی کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ فرشتے عرض کریں گے اے اللہ کے حبیب، ہم اسے میزان عمل پر لائے تھے، اس کے گناہ اور نیکیوں کا وزن کیا تو اس کے گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہے، لہٰذا گناہوں کے سبب ہم اسے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ جب یہ گناہگار اتنا سنے گا زار و قطار رونے لگے گا، آہو بکا کرے گا، ہاتھ جوڑ کر عرض کرے گا اے میرے آقا میں نے دنیا میں رہ کر جرائم پر جرائم کیے، دنیا میں رہ کر خطاؤں پر خطائیں کی، دنیا میں رہ کر لغزشوں پر لغزشیں کی۔ سرکار دنیا میں رہ کر گناہوں پر گناہ کرتا رہا، لغزشوں پر لغزشیں کرتا رہا، خطاؤں پر خطائیں کرتا رہا۔ آقا آج جب حشر کے دن میزان قائم کیا گیا، میرے ایک ایک گناہ میری نظروں کے سامنے ہے، ایک ایک گناہ میری نظروں کے سامنے کر دیا گیا ہے۔ آقا میں باپ کے پاس گیا تھا، باپ سے نیکی مانگی، باپ نے نیکی دینے سے انکار کر دیا، ماں سے نیکی مانگی، ماں نے نیکی نہ دی، بہن سے نیکی مانگی، بہن نے نیکی دینے سے انکار کر دیا، بھائیوں سے نیکیاں مانگی، بھائیوں نے نیکیاں نہ دی۔ آقا اولاد سے نیکی مانگی، اولاد نے نیکی نہ دی، اپنے اعزا احبا اقربا دوست و احباب سے نیکیاں مانگ چکا ہوں، آقا کسی نے مجھے نیکی نہ دی۔ اے آقا اب کون ہے جو آپ کے سوا مجھے بچائے گا؟ اب کون ہے جو آپ کے سوا میری سفارش کرے گا؟ اب کون ہے جو آپ کے سوا مجھے بخشوائے گا؟ اعلیٰ حضرت جب اس حدیث کو پڑھتے ہیں بریلی سے پکار اٹھتے ہیں، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سربراہ تم پہ کروڑوں درود کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ زندہ باد زندہ باد۔ ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سربراہ تم پہ کروڑوں درود۔ میں تھوڑا سا اور واضح کر دینا چاہتا ہوں، آج کوئی گناہ ایسا بچا ہوا نہیں ہے جو ہمارے سماج، ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی میں نہ پایا جاتا ہو۔ فجر ہم نہیں پڑھتے، ظہر ہم نہیں پڑھتے، عصر ہم نہیں پڑھتے، مغرب ہمارے پاس نہیں، عشاء ہمارے پاس نہیں، قرآن کے احکام پہ عمل ہم نہیں کرتے، بے حیائی ہمارے گھروں میں
میں پیدا ہو چکی ہے۔ علماء کی برائیاں ہم کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے چکر میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ نوجوانوں کی حالت یہ ہے کہ پوری رات کان پہ فون لگا ہوا ہے۔ ہم 3 بجے 4 بجے 5 بجے کہیں باہر سے آئیں، راستے میں دیکھیں نوجوان بات کرتے ہوئے مل جاتے ہیں۔ جو بات نہیں کرتا وہ یوٹیوب پہ سیریل اور مووی دیکھنے میں کئی گھنٹے گزار دیتا ہے۔ اے نوجوانوں، ذرا اپنے چہروں پر نظر ڈالو، ذرا اپنے چہرے کو دیکھو۔ 20 سال سے لے کے 25 سال 28 سال کے نوجوانوں کے چہرے دیکھو، مرجھائے ہوئے نظر آتے ہیں، چہرے پہ جھریاں نظر آتی ہیں۔ ارے 20 سال کے بعد تو انسان کے چہرے پہ الگ نور ہوتا ہے، الگ شباب ہوتا ہے۔ یہ چہروں کی رونق کہاں چلی گئی؟ بعض نوجوان تو بیماری کا گھر بنا ہوا ہے۔ کسی کے کان کمزور ہیں، کسی کی آئی سائڈ ویک، کسی کے لیور میں انفیکشن، کسی کے معدے میں انفیکشن، کسی کی آنتوں میں انفیکشن۔ اے نوجوانوں، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ آج ہمارا نوجوان بربادی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ باپ سمجھاتا ہے رو کر، ماں ہاتھ جوڑ کے سمجھاتی ہے بیٹا رات کو جلدی گھر آیا کر، مگر نوجوان سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوستوں کے ساتھ گھومتا ہے، خوش ہوتا ہے، ہنسی مذاق کرتا ہے، گھر میں آیا موڈ خراب ہے، موڈ آف ہے۔ اس موبائل کے چکر میں بعض کا چہرہ ایسے ہو گیا جیسے چسا ہوا آم ہو۔ بعض نوجوان کا چہرہ ایسا نظر آتا جیسے ٹماٹر میں جھلسا لگ جاتا اور ٹماٹر جھلس جاتا ہے۔ اے نوجوانوں، اگر یوٹیوب پہ سیریل مووی دیکھو گے تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ پوری رات بات کرو گے ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ آج تم نے اپنی طاقت، اپنی جوانی، اپنی پاور موبائل میں ختم کر دی۔ یاد رکھنا، اگر آج تم نے میری باتوں پر توجہ نہیں دی، ایک دن تم مجھے ضرور یاد کرو گے۔ وہ دن وہ ہوگا جب موت کا فرشتہ تمہارے سامنے کھڑا ہوگا، جب تمہیں تکلیف ہوگی، درد ہوگا، سختی ہوگی، عذاب ہوگی۔ آپ یاد کرو گے یار، ایک عالم دین تھا، بار خدا اور مصطفیٰ کا واسطہ دے کر سمجھا رہا تھا، کاش اسی دن ہم نے اس کی بات پر لبیک کہہ کر نمازوں کی پابندی کی ہوتی، چہروں پر داڑیاں رکھی ہوتی، موبائلوں کو سائٹ کر دیا ہوتا۔ آج اس موبائل نے ہمارے نوجوانوں کی زندگی تباہ کر دی، برباد کر دی، ہلاک کر دی۔ اور ہماری ماں بہنوں کی حالت کیا ہے؟ کہیں شادی میں جانا ہوتا، صبح آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتی ہے، 4 5 6 کوٹ اپنے چہرے پہ چڑھاتی ہے، آگے سے پیچھے دوپٹہ لٹکایا، ہیئر اسٹائل بنایا، اور معاذ اللہ غیر مردوں کے سامنے اپنے جسموں کی نمائش کرا رہی ہوتی ہیں۔ اس سے زیادہ میری زبان ادب کچھ کہنے کی ہمت و جسارت نہیں رکھتی۔ آج ہماری شادیاں دیکھیں، منگنیاں دیکھیں، خوشی کے فنکشن دیکھیں، اللہ ماں بہنیں بے پردہ گھوم رہی ہوتی ہیں۔ آج ایک بیٹی ایسا لباس پہن کر گھر سے نکلتی ہے کہ غیرت کی وجہ سے اس کے باپ کی نگاہ بیٹی کی طرف نہیں اٹھتی۔ آج ایک بہن ایسا لباس پہن کے گھر سے نکلتی ہے کہ جوان بھائی کی نگاہ اپنی بہن کی طرف نہیں اٹھتی۔ اور ہمارے نوجوان 4 ادھر کھڑے، 4 ادھر کھڑے، 4 ادھر کھڑے، اپنی چچیری، ممیری، پھپھیری، خلیری، محلے پڑوس کی بہن بیٹیوں کی عزتوں کو تک رہے۔ ایک نوجوان مجھ سے کہہ رہا تھا، سید صاحب اب تو کچھ لڑکے موبائل نمبر جیب میں لکھ کے، کاغذ پہ لکھ کے لے جاتے ہیں، اگر کہیں معاملہ فٹ ہو وہیں پر کسی کی بہن بیٹی کو موبائل نمبر دے دیں تاکہ وہ ہم سے بات کرنا شروع کر دے۔ اے نوجوانوں، میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایمانداری سے میری بات کا جواب دینا۔ اگر ہم خود اپنی بہن بیٹیوں کے عزتوں کے دشمن بن جائیں گے تو آپ مجھے بتائیے ہماری بہنوں کی عزتوں کی حفاظت کون کرے گا؟ آؤ اپنی زندگی کے اندر انقلاب لاؤ، اپنے فیوچر کو سنوار لو اور اعلان کر دو، اے دنیا والوں سن لو، جب تک ہمارے جسم میں خون کا ایک بھی قطرہ باقی رہے گا ہم اپنی بہن بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ اور اس سے بھی بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ پوری رات جوان لڑکا باہر گھومتا، باپ کو پتہ نہیں ہے۔ اماں بڑی خوش ہو رہی ہے، دادیاں بوڑھی کہ سید صاحب ہمارا جو 2 سال کا بچہ وہ یوٹیوب چلا لے، یوٹیوب پہ موٹو پتلو نکال لیتا۔ واہ بھائی واہ، میں نے کہا یہ تیرا پوتا تو یوٹیوب پہ موٹو پتلو چلا لیتا ہے، یوٹیوب پہ سیریل نکال لیتا ہے، یہ بتا اس بچے کا جو باپ ہے جس کی 25 سال کی عمر ہو گئی، کیا اس کے نماز یاد ہے؟ تو کہے گی سید صاحب ابھی اس کی عمر ہی کیا، 25 سال کا ہو گیا، اپنے بچے کو نماز یاد نہ کرائی۔ یار جب 2 سال کا ہمارا بچہ یوٹیوب پہ موٹو پتلو اور سیریل نکال سکتا ہے تو کیا 25 سال کا نوجوان نماز یاد نہیں کر سکتا؟ حالات اتنے خراب ہیں، اتنے بد نہیں بلکہ بدتر ہو چکے ہیں۔ جب ہم کسی کا نماز کسی کا نکاح پڑھانے کے لیے جاتے ہیں نا تو 3 کلمے یاد نہیں ہوتے، بعض تو پہلے کلمے میں اٹک جاتا ہے، ایسے کانپتا ہے جیسے کہ قصائی کو دیکھ کر کوئی ڈھور کانپتا ہو۔ میں نے کہا بھائی ہم تجھے
نباہ کرنے کے لیے نہیں آئے, تیرا نکاح پڑھانے کے لیے آئے. اور پھر کہتے ہیں سید صاحب کماتے بہت ہے, برکت نہیں ہوتی. نوجوانوں میری بات پہ توجہ دو. یہ ہمارا جو نوجوان طبقہ نا, کوئی دلی میں کام کرتا ہے, کوئی جو ہے سورت میں کام کرتا ہے, کوئی جو ہے گڑگاؤں میں کام کرتا ہے. 4 مہینے باہر رہا, گھر میں ماں کہہ رہی ہے میرا بچہ کمانے کے لیے گیا, 50-60 ہزار روپے لائے گا, میری بچی ہوشیار ہے, میں اپنی بچی کا رشتہ کر دوں گی یا اس کے جہیز کا انتظام کر لوں گی. ماں گھر میں امید لگائے بیٹھی ہے میرا بچہ 50-60 ہزار روپے کما کے لائے گا, میں اپنا گھر سنبھال لوں گی. اب یہ نوجوان 4 مہینے میں اس نے 15,000 روپے مہینہ کے 60,000 روپے مہینہ کما, 60,000 کمائے 4 مہینے میں. جب یہ دلی سے چلے گا تو ایک 20,000 کا موبائل خرید لیا, 5,000 کی پینٹ شرٹ خرید لی, 5,000 کا ریڈ چیف کا جوتا خرید لیا. گھر آیا, ماں کے ہاتھ میں 10,000 روپے لا کر دے دیے. ماں بولی بیٹا 4 مہینے سے کما رہا تھا, بولے تجھے پتا کامینا چل لیا تھا, تجھے پتا کامینا چل لیا تھا. اے نوجوان تم اس طرح سے کیا کوئی کامیابی حاصل کر سکتے ہو؟ کیا تم آگے بڑھ جاؤ گے؟ کیا تم ترقی کر لو گے؟ ارے میرے بھائی ذرا غور کرو, لوگ چاند پہ پہنچنے کی باتیں کر رہے ہیں, تم اپنی بستی سے آگے نہیں نکلنا چاہتے. محنت سے کماؤ, ترقی کرو, آگے بڑھو, نمازیں پڑھو, قرآن کے فرمان پہ عمل کرو, اور دنیا والوں کو یہ بتا دو, اے دنیا والوں ہمیں تم سے محبت نہیں ہے, ہمیں تو مدینے والے مصطفیٰ سے محبت ہے. ہاں. اور پھر پھٹی ہوئی پینٹ پہن کے ایسا پھٹتا ہے کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت, مجھ سے زیادہ ہینڈسم, مجھ سے زیادہ حسین و جمیل سلیم پور نوادہ کی سرزمین پہ کوئی ہے ہی نہیں. اے نوجوان توجہ سے سن, توجہ سے سن, یاد رکھنا ایک دن وہ آئے گا جب تیرے جسم سے تیری روح نکل جائے گی, تیرے گھر والے تیرے جسم سے تیرے لباس کو اتار لیں گے, اتار کر سادہ سا سمپل سا 4 گز کا ٹکڑا تیرے جسم پر لپیٹ دیا جائے گا, جسے دنیا کفن کے نام سے جانتی ہے. لپیٹ کر تجھے جو ہے قبر میں دبا دیا جائے گا. جب تو قبر میں ہوگا 2 فرشتے آئیں گے جن کا نام منکر نکیر ہے, دانتوں سے ناخنوں سے زمین کو چیرتے ہوئے گرجدار لہجے میں آ کر بولیں گے, بول 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 تیرا رب کون ہے, من ربو کا, تیرا رب کون ہے. اگر تم نے نماز نہیں پڑھی, چہرے پہ داڑھی نہیں رکھی, سرکار کی سنتوں پہ عمل نہیں کیا, تو یہ گناہگار کہے گا ہائے افسوس, ہائے افسوس, میں کچھ نہیں جانتا. فرشتہ ایک گرج مارے گا, 70 گز زمین کے اندر دھانس دے گا. اے میرے بھائی ذرا غور کرو, دنیا کے اندر بڑے سے بڑا طاقتور ہو, بڑے سے بڑا قوی ہو, بڑے سے بڑا سوربا ہو, بڑے سے بڑا پہلوان ہو, اگر ایک چھوٹا سا پتھر انسان کے سر میں لگ جاتا ہے تو بعض مرتبہ چوٹ اتنی گہری ہوتی ہے کہ انسان زمین پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے دم توڑ دیتا ہے. فرشتہ اتنی زور سے مارے گا, 70 گز زمین کے اندر دھانس دے گا, پھر اپنے ناخنوں سے زمین کو چیر کر تجھے کھینچے گا, پھر کہے گا بول تیرا رب کون ہے. یہ کہے گا ہائے افسوس, میں کچھ نہیں جانتا. فرشتہ پھر ایک گرج مارے گا, 70 گز زمین کے اندر دھانس دے گا, پھر فرشتہ زمین سے کھینچے گا, کہے گا بول تیرا رب کون ہے. یہ کہے گا ہائے افسوس, میں کچھ نہیں جانتا. فرشتہ ایک گرج مارے گا, 70 گز زمین کے اندر دھانس دے گا, ہاتف غیبی سے آواز آئے گی فرشتوں یہ میرا بندہ جھوٹا ہے. علماء اہل سنت نے اسے اسٹیجوں سے سمجھایا تھا, ائمہ کرام نے مساجد کے منبروں سے سمجھایا تھا, میلادوں میں سمجھایا گیا, مگر اس نے توجہ نہ دی, نمازیں نہ پڑھی, قرآن نہ پڑھا, یہ گناہوں میں زندگی گزارتا رہا. آواز آئے گی اسے آگ کا لباس پہنا دیا جائے, تار کول کے کپڑے اسے پہنائے جائیں گے, اور اس میں جب آگ لگے گی اس کے سر سے اونچی لپٹیں اٹھتی ہوں گی, اللہ اللہ, اس کے نیچے آگ کا بستر بچھا دیا جائے گا. یہ کہے گا فرشتوں مجھے بھوک لگی ہے, کھانے کے لیے کچھ دو. فرشتے اسے ایک کانٹوں دار پھل دیں گے, جیسے یہ اسے کھائے گا اس کے گلے میں کانٹے چپ جائیں گے, چیخے مارے گا, روئے گا, گڑگڑائے گا, آہو بکا کرے گا, کہے گا فرشتوں مجھے پیاس لگی ہے, پینے کے لیے پانی دو. فرشتے انسان کے جسم سے جو مواد نکلتا ہے, جو پیپ نکلتی ہے, وہ اسے پینے کے لیے دیں گے. یہ چیخے مارے گا, کہے گا فرشتوں مجھے پینے کے لیے پانی دو. پھر اسے اتنا گرم پانی پلایا جائے گا, جیسے یہ اس پانی کو پیے گا وہ پھل بھی گل جائے گا, اور اس کے پیٹ کی تمام آنتیں گل کر پیشاب کے راستے سے باہر ہو جائیں گی. اللہ اللہ, یہ اسی طرح سے عذاب میں مبتلا رہے گا. کون آپ کو قبر میں بچانے کے لیے آئے گا, کون آپ کا پرسان حال ہوگا. آج تو اولاد کو بھی اتنی توفیق نہیں ہوتی جو باپ کی قبر پہ جا کے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دے. آؤ نوجوانوں, اپنی زندگی کے اندر انقلاب لاؤ, اپنے فیوچر کو سنوار لو, اپنے مستقبل کو بنا لو. جو جس طرح کا گناہ کر رہا ہے گناہ سے توبہ کرے. یاد کرو میرے آقا ارشاد فرماتے
سکتے ہیں. جب کوئی نمازی داڑھی والا دیندار قبر میں جاتا ہے فرشتے اس کی بھی قبر میں آتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں بول تیرا رب کون ہے؟ یہ کہتا ہے فرشتوں ہمارے گاؤں میں جلسہ ہوا تھا, علماء کرام آئے تھے, انہوں نے بتایا تھا الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. فرشتوں اللہ ہی میرا رب ہے, اللہ ہی تمہارا رب ہے. فرشتے کہیں گے ما دینوں کا, بول تیرا دین کیا ہے؟ یہ کہے گا فرشتوں علماء کی تقریر میں میں نے سنا تھا ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے, دین الاسلام, میرا دین اسلام ہے. پھر فرشتے کہیں گے ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل, بتا تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. جیسے ہی فرشتے کہیں گے بول ان کے بارے میں کیا کہتا تھا, اس کی آنکھیں نم ہو جائیں گی, آنکھوں میں اشک ہوں گے, آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگیں گے. فرشتے کہیں گے بول ان کے بارے میں کیا کہتا تھا, بول ان کے بارے میں کیا کہتا تھا, بول ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. اللہ اللہ یہ رو کر کہے گا فرشتوں ان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو, جب میں دنیا میں تھا میں رو رو کے دعائیں کرتا تھا مولا اپنے محبوب کا جلوہ دکھا دے, اپنے حبیب کا جلوہ دکھا دے, اپنے نبی کا جلوہ دکھا دے, مگر میری دعا جو تھی اس کا بدلہ دنیا میں نہ ملا. پھر میں نے دعا کی مولا جلوہ نہ سہی, دیدار نہ سہی, کم از کم اتنا روپیہ دے دے جو میں مدینہ پہنچ کر سرکار کے روضہ انور کا دیدار کر سکوں. اے فرشتوں نہ مجھے دنیا میں دیدار ہو سکا, نہ مجھے اتنی دولت ملی جو میں مدینہ پہنچ پاتا. اے فرشتوں ان کے دیدار کے لیے تو ایک ایک لمحہ تڑپا ہوں, بیماری کی تکلیف, موت کی سختی, قبر میں پہنچا ہوں, تو اللہ نے میری ان دعاؤں کا بدلہ دے دیا ہے. ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہی تو اللہ کے رسول ہیں. فرشتے کہیں گے بچ گیا, بچ گیا, بچ گیا. یہ کہے گا بچا نہیں ہوں, مجھے تو میرے آقا نے بچایا. بابا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت حضور سید رضوان میاں صاحب کبرا زندہ باد, زندہ باد. ماشاءاللہ ہم نے خطا میں نہ کی, تم نے عطا میں نہ کی, کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ. تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود, گناہوں سے بچیں. جو جس طرح کا گناہ کر رہا ہے گناہ سے توبہ کرے. ایک بات اور واضح کر دینا چاہتا ہوں, اے نوجوانوں پوری رات موبائل پہ یوٹیوب پہ سیریل اور مووی دیکھو گے, ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہ ملے گا. اگر گوگل پہ سرچ مار کے اشلیل ویڈیو دیکھو گے چہرے کا نور چلا جائے گا, بیماریوں میں الجھ جاؤ گے, ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہ ملے گا. کسی کی بہن بیٹی سے بات کرو گے ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہ ملے گا. اگر تم رات جاگ کر ہی گزارنا چاہتے ہو, رات آپ کو جاگنا ہی ہے, تو آؤ موبائل پہ نہ جاگو. میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں, موبائل کو ایک سائیڈ کر دو, مسجد میں آ جاؤ, عشاء کی نماز پڑھو, نماز پڑھ کے مسجد میں اللہ کے مقدس قرآن کی تلاوت شروع کر دو, پیغمبر اعظم پہ درود پڑھنا شروع کر دو. رات جا رہی ہوگی, رات جا رہی ہوگی, رات جا رہی ہوگی. فرشتے عرض کریں گے مولا سلیم پور نوادہ کی سرزمین ہے, تمام لوگ سو رہے ہیں, تمام لوگ نیند کے آغوش میں ہیں, پورا گاؤں سو رہا ہے, مگر مولا اسی بستی میں مسجد کے اندر ایک نوجوان ایسا ہے جو سویا نہیں ہے, اپنے بستر کو چھوڑ دیا ہے, نیند کو قربان کر دیا ہے, کبھی قرآن پڑھتا ہے, کبھی درود پڑھتا ہے. رب فرمائے گا اے فرشتوں میں اپنے اس بندے سے راضی ہوں, میں نے اس کی عبادت کی برکت سے اس کے گھر والوں کے گناہوں کو بھی معاف کروا دیا. سبحان اللہ. ارے نعرہ لگاؤ, نعرہ لگاؤ, کھڑے ہو کر کے نعرہ لگاؤ, نعرہ لگاؤ کھڑے ہو کے. سید صاحب تقریر کر رہے ہیں, نعرہ لگاؤ. تم لگاؤ ایک نعرہ. نعرہ نہیں لگا سکتے؟ لگائیں گے, ابھی لگے گا. ختم کر دیں. ہم نے خطا میں نہ کی, تم نے عطا میں نہ کی, کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ. تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. اللہ اللہ, بات آگے نکل گئی. میرے بھائی آج آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. کوئی کہتا ہم قرآن سے 26 آیتیں نکال دیں گے, کوئی کہتا ہم مسجدوں کو مسمار کر دیں گے, کوئی کہتا ہم مسلمانوں کو گھر واپسی کرا دیں گے. لیکن اے
مسلمان تو چوراہے پہ کھڑے ہو کر تو کہتا ہے کہ وہاں پر موب لنچنگ ہو گئی, وہاں پر مسلمان کو زندہ جلا دیا گیا, وہاں پر مسلمان کے پیٹ میں چاقو گھونپ دیا گیا, وہاں پر مسلمانوں پر ظلم جبر تشدد کیا جا رہا ہے. یہ بتا کیا کبھی تجھے اتنی توفیق ہوئی کہ تم مسجد میں آ کر نماز پڑھ کے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرتا؟ کبھی تجھے اتنی توفیق ہوئی کہ تو قرآن پڑھ پڑھ کے اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتا؟ میرا رب فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, تم مجھ سے دعائیں کرو, مجھ سے مانگو, میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا, میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا. ہم مانگتے نہیں ہیں. پھر کہتے ہیں سید صاحب کماتے بہت برکت نہیں ہوتی, آپ اپنے پورے گاؤں میں مجھے ایک گھر ایسا نہیں دکھا سکتے جس گھر میں بیماری یا پریشانی نہ ہو. صحیح بات ہے. اگر کوئی میرا بھائی ایسا ہے کہ جس کے گھر میں بیماری یا پریشان نہیں ہے تو بڑا خوش قسمت ہے. اللہ اس پر اپنا اور فضل فرمائے. ہر گھر میں بیماری, ہر گھر میں پریشانی. کبھی آپ نے سوچنے کی توجہ کری, کبھی آپ نے سوچا کہ یہ پریشانیوں کا سبب کیا ہے, اس کا ریزن کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن, اس کا سبب, اس کی وجہ جہاں تک میری اپنی پرسنل سوچ ہے تو یہ سب ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. ہم کہتے ہیں سید صاحب برکت نہیں ہوتی, کوئی تعویذ دے دیجئے. گھر کی بیماری دور نہیں ہوتی, کوئی تعویذ دے دیجئے. اب بڑی بری حالت ہے, اللہ فضل فرمائے. ہم تعویذ لکھ کے بھی دے دیں تو 8 دن کے بعد پھر آ جا بولے کیا کچا ہی دے دیا تھا. تو میں نے کہا بھئیے یہ کچا پکا کیا ہوتا؟ بولے ایک صاحب کے پاس ہم گئے تھے, وہ کہہ رہے تھے کچا والا 151 کا, پکا والا 1151 کا. تو میں نے کہا بھائی میرے پاس کوئی کچا پکا نہیں ہے. جتنا رب نے مجھے سکھایا ان علماء کا, جتنا مجھے فیضان حاصل ہوا, جتنا میرے بزرگوں نے مجھے سکھایا, میں نے لکھ کے دے دیا. اب تیرا کام بنانا نہ بنانا یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے. اب بعض ہماری دادی کی عمر کی, سید صاحب کچھ بھی کرو 1151 کی بجائے 1551 کا خرچہ آ جا, مگر کام پکا ہی کر دو. کام پکا ہی ہونا چاہیے. میں نے کہا تجھے کیسا پتا چلا کچا پکا کیا ہوتا؟ بولے ایک صاحب کے پاس ہم گئے تھے, انہوں نے کہا کچا والا چاہیے 151 کا, پکا والا چاہیے 1151 کا. تو میں نے کہا یہ پکے والے میں اتنا خرچہ کیوں ہے؟ بولے سید صاحب اس میں کستوری لگتی ہے, کستوری. تو میں نے کہا کستوری جانتے ہو کیا ہوتا؟ بولے ہاں ایک صاحب نے ہمیں لکھ کے دی تھی, لا کے دو ہم پکا تعویذ بنا کے دیں گے. میں نے کہا پھر؟ بولے مراد آباد کے سارے پنساری چھان دیے مگر کستوری نہ ملی, دلی میں تلاش کر ڈالی مگر کستوری نہ ملی. میں نے کہا یہ میرے بھائی کستوری کے چکر میں مت پڑ, پولیس کے ہتھے چڑھ گیا تو اتنا لٹ پھیرے گی کہ عقل ٹھکانے آ جائے گی. کستوری یعنی مشک, اور اس پر گورنمنٹ کی طرف سے وین لگا ہوا ہے. بولے ہمیں نہیں ملی. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ بولے پھر ہم نے جب فون کیا یہ ہمیں ملی نہ رہی, تو جو پیسے لینے والے صاحب تھے انہوں نے کہا تجھے نہیں ملے گی, میرا ایک آدمی ہے جس سے میری بہت جان پہچان ہے, وہ مجھے لا دے گا. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کوئی کہتا سید صاحب 10,000 لے لیے, کوئی کہتا 20,000 لے لیے. گجرولہ میں تو ایک شخص نے 55,000 کا تعویذ دیا. اگر کسی کو ڈاؤٹ ہو تو میرے ساتھ چلے, میں دکھا دوں گا. 55,000 کا تعویذ. میں نے کہا بھئی کائے سے لکھا تھا؟ بولے کستوری تھی, امبر تھا, زعفران تھا, 96 کا عطر تھا. تو میں نے کہا تب بھی بھئی 55,000 کا خرچ نہیں آئے گا, گارنٹی لے لی مریض ٹھیک ہو جائے گا. اب میں نے کہا مریض ٹھیک ہوا؟ بولے نہیں ہوا. تو میں نے اب کیا کرنا ہے؟ بولے ہمارے 55,000 واپس کرا دو. لے, ہمارے مسلمان کستوری کے چکر میں پھر رہا. نماز پڑھے گا نہیں, کستوری چاہیے. چہرے پہ داڑھی رکھے گا نہیں, کستوری کا تعویذ چاہیے. اللہ سے دعا کرے گا نہیں, کستوری کا تعویذ چاہیے. ایک تعویذ دے دوں اگر تم سب کی اجازت ہو تو دے دوں ایک تعویذ. ہاں میں تعویذات کا منکر نہیں ہوں, مگر میرا تعویذ وہ نہیں جو آپ گلے میں لٹکائیں گے, وہ والے بھی میں دیتا ہوں. اس کی کوئی ڈیمانڈ نہیں, کوئی اجرت نہیں ہے. اللہ آپ کو شفا دے دے, اس سے بڑی میرے لیے کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. اللہ آپ کی بیماری پریشانی دور کر دے, اس سے بڑی میرے لیے کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. کیونکہ سرکار فرماتے کہ اگر دنیا میں تم کسی کی تکلیف دور کر سکتے ہو تو کر دو, اللہ تمہیں دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے آزاد فرما دے گا. اللہ اللہ, یہ کستوری کے چکر میں پڑا ہوا ہے. ایک تعویذ ہے, یاد رکھنا. صبح جلدی اٹھنا, فجر کی نماز پڑھنا, نماز پڑھ کے ہو سکے تو قرآن کی چند آیتوں کو تلاوت کرنا, گھر آنا, اپنے ماں کے قدموں سے لپٹ جانا, ماں کے قدموں کو چومنا. جب تک ماں کے قدم مت چھوڑنا جب تک آپ کی ماں آپ کے حق میں دعا نہ کر دے. میرا وجدان بول
بولتا ہے ادھر ماں تیرے حق میں دعا کرے گی، ادھر اللہ تجھے بیماری اور پریشانی سے نجات عطا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں، تم نے عطا میں نہ کی، اللہ اللہ، کوئی کمی سربراہ تم پہ کروڑوں درود کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ بات آگے نکل گئی، حشر کا دن ہے، نفسی نفسی کا عالم، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے۔ ایک شخص کو عذاب کے فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی نظر پڑی، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا اے اللہ کے حبیب، ایک گناہگار امتی کو عذاب کے فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ توجہ ہے، میں بہت جلدی اپنی تقریر کو اختتام تک پہنچا رہا ہوں، وقت کافی ہو گیا۔ میں جانتا ہوں یہ وقت سننے سنانے کا نہیں بلکہ سونے کا ہے۔ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، اللہ آپ کے گھر کو آباد فرما دے، اللہ آپ کی بستی میں بے شمار رحمت و برکت نازل فرمائے۔ اللہ اللہ میرے آقا فرشتوں کے قریب پہنچے، فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں ٹھہر جاؤ، فرشتوں ٹھہر جاؤ، فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ جملہ دہرا رہا ہوں، فرشتوں کو ہمت و مجال نہ ہوگی جو میرے اور آپ کے آقا کا حکم ٹال دیں، کیونکہ فرشتے جانتے ہیں جو رسول اللہ کی طبیعت ہو جاتی ہے وہی خدا کی مشیت ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ، سرکار فرمائیں گے فرشتوں اسے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ عرض کریں گے سرکار اس کے گناہ اور نیکیوں کا وزن کیا گیا، گناہ زیادہ تھے نیکیاں کم تھی، لہذا گناہوں کے سبب جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ یہ عرض کرے گا حضور فرشتوں نے جو فرمایا وہ حق ہے، سچ ہے، میں نے دنیا میں رہ کر جرائم پر جرائم کیے، خطاؤں پر خطائیں کی، لغزشوں پر لغزشیں کی، آقا آج وہ سارے گناہ میری نظروں کے سامنے کر دیے گئے ہیں، کسی نے میرا ساتھ نہ دیا، میرے ماں، میرے باپ، میرے عزیزہ، احبہ، اقربہ، دوست و احباب، میرے فرینڈ سب ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ سرکار اب آپ کے سوا کون بچائے گا؟ آپ کے سوا کون میری سفارش کرے گا؟ آپ کے سوا کون میری بخشش کرائے گا؟ اللہ اللہ، میرے آقا فرشتوں کو حکم دیں گے فرشتوں چلو اس گناہگار امتی کو دوبارہ میزان پر لے کر چلو۔ فرشتے سرکار کا حکم پا کر اس شخص کو میزان پر لائیں گے، سرکار فرمائیں گے فرشتوں اس کے گناہ اور نیکیوں کا وزن دوبارہ کیا جائے، اب ایک بھی جملہ مس نہیں ہونا چاہیے، میں جہاں تک آپ کو پہنچانا چاہتا تھا پہنچا چکا ہوں۔ اللہ اللہ، فرشتوں کو سرکار حکم دیں گے فرشتوں اس کے گناہ اور نیکیوں کا وزن دوبارہ کیا جائے، اس کے اعمال کا میزان دوبارہ کیا جائے۔ فرشتے جب اس کے اعمال کا میزان دوبارہ کریں گے پھر گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی۔ اہل محشر حیران ہے، اللہ اللہ یہ رو رو کر عرض کرے گا آقا جلد نظر کرم فرمائیے، سرکار جلدی کچھ کیجئے، اے میرے آقا اب آپ کے سوا کون مجھے بچائے گا، کون میری سفارش کرے گا؟ میرے آقا اپنے دستے مبارک کو اپنی جیب مبارک میں ڈالیں گے، ایک نوری کاغذ کا ٹکڑا نکال کر اس کی نیکیوں میں شامل فرما دیں گے۔ جیسے ہی وہ نوری کاغذ کا ٹکڑا اس کی نیکیوں میں شامل ہوا، اللہ نے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ اہل محشر پکار اٹھے، بچ گیا بچ گیا بچ گیا۔ یہ کہے گا اہل محشر سنو، بچا نہیں ہوں، مجھے تو میرے آقا نے بچا لیا ہے۔ اعلیٰ حضرت جب اس حدیث کو پڑھتے ہیں بریلی سے پکار اٹھتے ہیں، وسعتیں دی ہیں، خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، خاندان اعلی حضرت، سبان اعلی حضرت، حیات اعلی حضرت، فتاوی اعلی حضرت، علم اعلی حضرت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وسعتیں دی ہیں، خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں خاک ہو جائیں خاک ہو جائیں ابھی جل کر مگر ہم تو رضا۔ کوئی کہتا ہے سنی نے گھر کی چھت پہ جھنڈا لگایا، جھنڈا لگانا ناجائز ہے، شرک ہے، بدعت ہے۔ کوئی کہتا ہے سنی نے اپنے گھر کو سجایا، یہ ناجائز ہے، شرک ہے، بدعت ہے۔ اے سنی مسلمانوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب الیکشن ہوتا ہے آپ کے گاؤں میں گھر کی چھتوں پر جھنڈے لگتے ہوں گے، بہت مختصر کر رہا ہوں میں اپنے بیان کو، اختصار کے در پر بالکل میری تقریر چل رہی ہے۔ جب الیکشن آتا کسی کی چھت پر سائیکل کا جھنڈا، کسی کی چھت
چھت پر پنجے کا جھنڈا, کسی کی چھت پر جو ہے کمل کا جھنڈا, کسی کی چھت پر پتنگ کا جھنڈا. میں نے کہا بھائی یہ جھنڈے کیوں لگائے؟ کہا کہ جسے سماجوادی سے محبت ہے اس نے سائیکل کا جھنڈا لگا دیا, جسے بی ایس پی سے محبت ہے اس نے ہاتھی کا جھنڈا لگا دیا, جسے اویسی سے محبت ہے اس نے پتنگ کا جھنڈا لگا دیا, جسے بھارتی جنتا پارٹی سے محبت ہے اس نے کمل کا جھنڈا لگا دیا. آپ مجھے ایمانداری سے بتانا, اگر مجھ سے لغزش ہوگی یہ علماء میری اصلاح فرمائیں گے, کیا آج تک کسی عالم دین نے یہ فتویٰ دیا دنیاوی کسی پارٹی کا جھنڈا لگانا ناجائز ہے, شرک ہے, بدعت ہے, حرام ہے؟ آپ کہو گے سید صاحب نہیں دیا. میرا وجدان جھوم اٹھا, میرا عقیدہ جھوم اٹھا. اللہ اللہ, جب دنیاوی پارٹیوں کے جھنڈے لگانا جائز ہے تو جس جھنڈے پہ الصلاۃ والسلام علیہ کا لکھا ہو, جس جھنڈے پہ سرکار کی آمد مرحبا لکھا ہو, میں سمجھ گیا. میں نے کہا اے دنیا داروں سنو, جسے سائیکل سے محبت ہے وہ سائیکل کا جھنڈا لگائے, جسے بی ایس پی سے محبت ہے وہ ہاتھی کا جھنڈا لگائے, جسے اویسی صاحب سے محبت ہے وہ پتنگ کا جھنڈا لگائے, جسے بھارتی جنتا پارٹی سے محبت ہے وہ کمل کا جھنڈا لگائے. مگر ہم سنی مسلمان ہیں, ہمیں مصطفیٰ سے محبت ہے, اسی لیے ہم نے سرکار کی آمد کا جھنڈا لگا دیا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آقا کی آمد, داتا کی آمد, پیارے کی آمد, زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم نے خطا میں نہ کی, تم نے عطا میں نہ کی, کوئی کمی سرورا, تم پہ کروڑوں درود کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ, تم کہو دامن میں آ, تم پہ کروڑوں درود. یہ تو میں نے ایک دنیاوی دلیل آپ کو دی. آئیے اب کہیں کیا قرآن اور حدیث کے اندر جھنڈے کا ثبوت ملتا ہے. میں نے عالم تصور میں پیغمبر اعظم کے دامن اقدس کو تھاما, عرض کیا اے میرے آقا ماوا ملجا داتا, سرور کائنات, فخر موجودات, حاکم ارض و سماوات, باعث تخلیق کائنات, آپ بتائیے اے آقا کیا جھنڈے لگانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جواب ملے گا مدارج النبوہ میں, جواب ملے گا شواہد النبوہ میں, جواب ملے گا حدیث کی کتابوں میں. اللہ اللہ, سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راکعہ, میرے اور آپ کے نبی کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے جب میرے بیٹے مصطفیٰ کی آمد کا وقت قریب ہوا, رأیت ثلاثت علمن, میں نے 3 جھنڈے دیکھے. مچل کر بولیں سبحان اللہ, میں نے 3 جھنڈے دیکھے. سیدہ آمنہ کہتی ہے جس دن سے میرا بیٹا میرے شکم اطہر میں آیا مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی, کوئی درد نہیں ہوا. عام طور سے حاملہ پریگننٹ عورتوں کو جو تکلیف ہوتی ہے, جو درد ہوتا ہے, جو بھاری پن محسوس ہوتا ہے, وہ مجھے کبھی نہیں ہوا. آپ فرماتی ہیں جب میں بکریاں چرانے کے لیے جاتی تھی تو میں ایک پیڑ کے چھاؤں میں بیٹھ جاتی, میری بکریوں کی دیکھ بھال جنگل کے شیر کرتے تھے. اللہ اللہ. سیدہ آمنہ کہتی ہے جب میرا بیٹا میرے شکم اطہر میں آیا میں کنویں سے پانی لینے کے لیے جاتی تھی, مجھے کنویں میں ڈول نہیں ڈالنا پڑتا تھا بلکہ کنویں کا پانی خود بخود ابھر آ جاتا تھا. میں راستے میں چلتی دھوپ ہوتی, میرے اوپر بادل کا ٹکڑا سایہ کر کے چلتا تھا. اللہ اللہ. آپ فرماتی ہیں میرے پیر میں چپل یا جوتا نہ ہوتا, میں راستے سے گزرتی, پہاڑوں سے, کنکروں سے, پتھروں سے گزر ہوتا تو وہ کنکر پتھر میرے پیر میں چبھتے نہیں تھے بلکہ موم سے زیادہ ملائم ہو جاتے تھے. پہلا مہینہ لگا تھا, خواب میں آدم علیہ السلام آ گئے اور فرمایا بیٹی آمنہ مبارک ہو, اللہ کا محبوب آنے والا ہے, اللہ کا حبیب آنے والا ہے, تمام انبیاء و مرسلین کا سردار آنے والا ہے. آپ فرماتی ہیں رات کو جب میں سوتی تھی جنت کی حوریں پنکھے سے مجھے ہوا کرتی تھی. اللہ اللہ. المختصر, جب وہ وقت آیا جب سرکار کی ولادت با سعادت ہونے والی تھی, سیدہ آمنہ کہتی میں نے 3 جھنڈے دیکھے, ایک مشرق میں, دوسرا مغرب میں, تیسرا کعبہ کی چھت پر. یہ جھنڈے کس چیز کے تھے, کون لایا تھا, کہاں سے آئے تھے, کس نے بھجوائے تھے؟ جب سرکار کی آمد دنیا میں ہونے والی تھی رب فرماتا ہے اے جبریل علیہ السلام اپنے ساتھ 70,000 ملائکہ کو لے جا, جنت میں چلا جا, جنت سے 3 جھنڈے لے جا, ایک مشرق میں, دوسرا مغرب میں, تیسرا کعبے کی چھت پر گاڑ دے اور کائنات کے اندر اعلان کر دے اے کائنات والوں دیکھ لو, اس کائنات کے اندر اگر کسی کا جھنڈا لہرائے گا تو وہ مدینے والے مصطفیٰ کی عظمت کا جھنڈا ہوگا. سب سے اولا و آلہ ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہمارا نبی, قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی.
خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا، سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اللہ اللہ، مسئلہ واضح ہو گیا۔ سرکار کی پیدائش کے موقع پر جھنڈے جبریل علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ اب ربیع الاول شریف کے مہینے میں جھنڈے لگانا شرک و بدعت نہیں ہے، بلکہ جبریل علیہ السلام کی پیاری سنت ہے۔ بات پھر آگے بڑھ گئی، آخری بات سرکار نے بھولے تو نہیں آپ لوگ، ایک گناہگار کی نیکیوں میں کوئی شامل فرما دیا، اللہ نے اسے جہنمی سے جنتی بنا دیا۔ اللہ اللہ، اہل محشر پکار اٹھے، بچ گیا بچ گیا بچ گیا۔ یہ کہے گا اہل محشر سنو، بچا نہیں ہو، مجھے تو میرے آقا نے بچا لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مچل کر عرض کرے گا آقا میں تو دنیا میں رہ کر جرائم پر جرائم کرتا رہا، خطاؤں پر خطائیں کرتا رہا، میں دنیا میں رہ کر گناہوں پر گناہ کرتا رہا۔ اے میرے آقا آپ نے میری نیکیوں میں ایسا کیا شامل فرمایا جس کے سبب اللہ نے میرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا؟ اے سنیوں، میرے آقا کا جواب سنو۔ آج آپ اس جلسے میں مچلیں گے انشاءاللہ، بعد مرنے کے قبر میں مچلیں گے، اور جب قبر سے حشر میں آئیں گے تو غوث پاک کا دامن پکڑ پکڑ کے مچلیں گے۔ اگر آپ نے میری گفتگو کو سیریسلی لے لیا، اللہ اللہ یہ عرض کرے گا آقا آپ نے میری نیکیوں میں کیا شامل فرمایا؟ میرے آقا فرمائیں گے اے میرے امتی سن، تو نے ایک جلسے میں ایک محفل میں بیٹھ کر ایک عالم ربانی کے کہنے سے عقیدت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھا تھا، فرشتوں نے نور کے قلم سے نور کے کاغذ پہ لکھ کر میری بارگاہ میں پیش کیا تھا، میں نے اس درود کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیا تھا۔ آج وہی درود میں نے تیری نیکیوں میں شامل فرما دیا ہے، جس کے سبب اللہ نے تجھے جہنمی سے جنتی بنا دیا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا میرے آقا کو پسند آ جائے تو حشر کے دن گناہگار کی نیکیوں میں شامل کر دیں، اللہ اس گناہگار کو جہنمی سے جنتی بنا دے۔ اے سلیم پور نوادہ کے سنی زندہ دل غیور مسلمانوں، آپ بتاؤ کیا آپ نبی کی بارگاہ میں درود پڑھیں گے تو کیا آپ کے گناہ معاف نہیں ہوں گے؟ بالکل ہوں گے۔ ایک چھوٹا سا درود، ایک دعا میں آپ کو پڑھا دوں، اسے آپ ایک مرتبہ پڑھیں گے، اللہ 70 فرشتوں کو حکم دیتا ہے اے فرشتوں جس نے یہ دعا پڑھی ہے 1000 سال تک اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہو۔ اگر آپ کہو گے تو یہ درود یہ دعا میں آپ کو پڑھوا دوں گا، اور اگر آپ نہیں کہو گے تو میں اپنے پاس بچا کے رکھوں گا۔ پڑھوا دیجئے سید صاحب، پڑھوا دیجئے۔ ارے بول تو سکتے ہیں کم سے کم۔ پڑھیں پڑھیں۔ جزا اللہ انا محمدن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہو اہلو۔ لوگ کہتے ہیں کماتے بہت برکت نہیں ہوتی، 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام اس دعا کو پڑھیے، اللہ آپ کے گھر میں کس قدر برکتیں کرے گا پھر میں بھی اندازہ نہیں لگا سکتا، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ جو کہتا بیمار ہے حکیموں طبیبوں کے پاس کے چکر لگا لگا کے پریشان ہو گئے، وہ اس دعا کو 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام پڑھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، انشاءاللہ بہت جلدی اس کو جو ہے بیماری سے شفائے کاملہ مل جائے گی۔ اے میرے بھائیو، جس طرح کی پریشانی ہے، مشکل ہے، بیماری ہے، غریبی ہے، مفلسی ہے، قلاشی ہے، تنگ دستی ہے، اس دعا کو پڑھیے، اللہ آپ کی پریشانی دور فرما دے گا۔ دوبارہ پڑھ لیں، جزا اللہ عنا محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو اہلو۔ جو مسلمان ایک مرتبہ ان کلمات کو پڑھتا ہے، اس دعا اور درود کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ 70 فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ 1000 سال تک اس پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہو۔ تم دنیا سے چلے جاؤ گے، 70 فرشتے آپ کے اعمال کے دفتر میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ آج ہم پڑھتے نہیں ہیں، بعض مسلمان کی حالت یہ پورا مہینہ گزر جاتا سرکار پہ ایک مرتبہ درود نہیں پڑھ پاتا، ہماری غیرت سو گئی، حمیت مر گئی۔ اے میرے بھائیوں، میں آخر میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہی عرض کروں گا، خدا کے لیے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ آؤ بہت ہو گیا، اب گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں درود کے نذرانے پڑھتے ہیں، درود پڑھتے جاؤ گے، اللہ پریشانیوں سے نجات دیتا جائے گا۔ جسے یہ دعا چاہیے میں انشاءاللہ واٹس ایپ کر دوں گا، یا آپ ان کیمروں میں ریکارڈ ہو گیا ہے اس میں سے لے سکتے ہیں۔ اس دعا کو ہر مسلمان بھائی بہن بزرگ سب یاد کر لیں اور صبح شام پڑھیں، پھر دیکھیں کس قدر رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ اس دعا کو یاد کر لو گے اور پڑھو گے نا تو آپ مجھے پھر دعائیں دو گے کہ سید صاحب کون سی دعا بتا
بتا کے گئے تھے ہمارے گھر کا تو جو ہے معاملہ ہی چینج ہو گیا، بہت ہو چکا، اب آئیے مل کر پڑھیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے ہم لیے، آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا سینے پر رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ آؤ بریلی چلتے ہیں اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ کو چومتے ہیں، پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اگر آپ سب کی اجازت ہو تو چند اشعار نعت پاک کے آپ تک پہنچا دوں؟ اچھا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون نعت پاک سننا نہیں چاہتا؟ کوئی بات نہیں، آپ سب سن نہیں چاہتے، اچھا مچل کر ایڈوانس میں کہتے ہیں سبحان اللہ اور عقیدت کے ساتھ بولیں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، آپ کی طبیعتوں کو بھانپتے ہوئے میں نے کلام کا انتخاب کیا، میں دیکھتا ہوں یہ نوجوان جو سننا چاہ رہے ہیں نا میں وہی سنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قدم رکھ پڑھ کے بسم اللہ، قدم رکھ پڑھ کر بسم اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا، قدم رکھ پڑھ کر بسم اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا، پکارو یا رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا، پکارو یا رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور خلیلی صاحب مطلع کے بعد حقیقت پر مبنی اگلا شعر بھی آپ ملاحظہ کر لیں، پکارو یا رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا، نہ ہے ڈر قبر کا مجھ کو، نہ پل کی تیز دھاروں کا۔ آپ بھی سوچ رہے ہو کہ یار آج کیسا مولوی ہمارے گاؤں میں آ گیا، ساری دنیا قبر سے ڈرتی ہے مگر یہ ڈرتا ہی نہیں۔ میں قبر سے کیوں نہیں ڈرتا ہوں، آپ وجہ مصرع ثانی میں ملاحظہ کریں گے، اور جب آپ وجہ ملاحظہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ تڑپ جائیں گے انشاءاللہ۔ نہ ہے ڈر قبر کا مجھ کو، نہ پل کی تیز دھاروں کا، نہ ہے ڈر قبر کا مجھ کو، نہ پل کی تیز دھاروں کا، مدد کو ہے رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا، مدد کو ہے رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا، پکارو یا رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بڑے خوش ہو کر اسماعیل یوں ابراہیم سے بولے، بڑے خوش ہو کر اسماعیل یوں ابراہیم سے بولے، ذبح کر دو خلیل اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ذبح کر دو خلیل اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا، پکارو یا رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور اگر آپ کی اجازت ہو تو اور شعر
पढ़ूं? मना करोगे तो बचा के ले जाऊंगा अपने पास रख के। अरे بہت اچھا پڑھنا ہے ماشاءاللہ. یہ سب ان علماء کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ اللہ کا کرم ہے جو 2-4 منٹ لب کشائی کر لیتا ہوں. اللہ انہیں عروج و ارتقاء عطا فرمائے. اللہ انہیں جو ہے دنیا اور آخرت میں عزت اور عافیت عطا فرمائے. پکارو یا رسول اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. بہن بہنوئی کو پیٹا اللہ بہن سے یوں عمر بولے. بہن بہنوئی کو پیٹا بہن سے یوں عمر بولے. پڑھا دو مجھ کو اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. پڑھا دو مجھ کو اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. پکارو یا رسول اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. اور حضرات اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک شعر آپ سب کی طرف سے پڑھ دوں. پکارو یا رسول اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. یہ دیوانوں کی محفل ہے. آپ حضرات کنفیوز ہو گئے. بولے جب تک سید صاحب اپنی طرف سے پڑھ رہے تھے بڑے خوبصورت شعر پڑھ رہے تھے, ہمارا نمبر آیا تو یہ کہہ دیا یہ دیوانوں کی محفل ہے. تو بھیا میں کسی عام دیوانے کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں دیوانہ رسول اللہ کی بات کر رہا ہوں. آپ کے بستی میں صرف اتنے ہی مسلمان نہیں رہتے, اور بھی بہت مسلمان ہیں حضرت. ہاں مگر آپ اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں اتنا کم ہے. اللہ جسے بلائے ہے کسی میں ہمت وہ نہ آئے. اللہ نے انہیں پسند ہی نہیں فرمایا, بلایا ہی نہیں ہے, اسی لیے وہ نہیں آئے. ہزاروں مسلمانوں میں سے مجھے اور آپ کو اللہ نے اپنا ذکر سننے اور سنانے کے لیے چن لیا ہے. اور کچھ تو دیوانے ایسے بھی ہوں گے, آپ دیوانے کا نام سن کے گھبرا گئے تو میں دیوانہ رسول اللہ کی بات کروں. کچھ دیوانے ایسے ہی ہیں, آپ بھی کان پہ فون لگا پڑا ہوگا, راستے میں گھوم رہا ہوگا, اب وہ بھی تو دیوانہ ہی ہے یار کسی کا, ہے نا. دیوانگی میں وہ بھی چور چور ہے, مگر یہ دیوانگی اسے ذلت اور رسوائی میں پہنچا سکتی ہے. میرے بھائی ہم سب جو ہیں رسول پاک کے دیوانے ہیں, تبھی تو رات کے 2 بجنے والے ہیں اور ہم یہاں پر اتنی عقیدت کے ساتھ اپنے نبی کی نعت سن رہے ہیں. مچل کر کہیں سبحان اللہ. پکارو یا رسول اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. یہ دیوانوں کی محفل ہے, یہ مستوں کی محفل ہے, یہ دیوانوں کی محفل ہے, یہ مستوں کی محفل ہے. پڑھو سب مل کر صلی اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. پڑھو سب مل کر صلی اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. پکارو یا رسول اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. نعتیں لکھنا پڑھنا رضوان یہ ہے ان کی عطا. نعتیں لکھنا پڑھنا رضوان یہ ہے ان کی عطا. سناؤ نعت حبیب اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. سناؤ نعت حبیب اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. پکارو یا رسول اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا.